Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fit and fine. And after Eid, I'm going to get this lecture recorded. So I hope you would have enjoyed your Eid. It was a different Eid as compared to the other Eid due to COVID-19. But you must have enjoyed that. And I'm expecting that you didn't do anything regarding your syllabus, regarding your studies. So please come back to your studies as early as possible and come out of that Eid celebration mood and take up your job and try to value your time. So I'm going to teach you Modern Prose number 10. The last of book 1, book 2, last lesson of book 2, last modern essay. After that, heroes will be started. So it is titled as, look at this, The Jewel of the World, written by Philip K. Hitti. Philip K. Hitti. So one of the English writer who wrote it is just a neutral opinion about Muslim history. بیٹا خلافت راشدہ کے بعد انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جو خلافت تھی وہ کوفہ میں چلی گئی تھی. اس کے بعد جو منظر ہوا واقعہ کربلا کا تو بعد میں ہوتا ہے. پھر یہ سلطنت حضرت علی رضی اللہ کے بعد جو خلافت تھی وہ خاندان جو بنو امیہ کے پاس چلی گئی, امیت فیملی کے پاس گئی. اب امیت جب رول میں ہے تو مدینہ میں جو تھا وہ ابھی حضرت امام حسن اور حسین ادھر موجود تھے. اب ادھر حضرت امیر معاویہ کی حکومت چل رہی تھی. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا یزید, جس کے بعد ایک عظیم سانحہ ہوا, واقعہ کربلا ہوا. بیسیکلی وہ ظلم و بربریت کا ایک ایسا سانحہ تھا, ایک ایسا واقعہ تھا جسے تاریخ نہ بھلا سکی نہ بھلا سکے گی. بیسیکلی جب امیت آئے تو ان فیکٹ انہوں نے جینوسائیڈ ہوتا ہے, کہ ہوتا ہے بیٹا ورڈ مساکرنگ, ایک ہوتا ہے جینوسائیڈ. مساکرنگ کہتے ہیں قتل عام, یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے, کوئی گورا, کوئی چٹا, کوئی کالا, کوئی چھوٹا, کوئی مسلمان, کو نان مسلم, کوئی بھی, اسے کہتے ہیں مساکری. جینوسائیڈ ہوتا ہے جب آپ کسی خاص خاندان کی نسل کشی کرتے ہیں. تو جینوسائیڈ کی انہوں نے سادات کے خلاف جو ملا مارنا شروع کر دیا. اور پھر وہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے وہ منظر پڑھا, دیکھا, سنا. اب یہ رول چلتا ہوا, ہر ایک چیز کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے. آخر ایک جب سورج چڑھتا ہے اس نے غروب بھی ہونا ہوتا ہے. بنو امیہ کی سلطنت کا سورج غروب ہوا تو عباسی بنو عباس نے ان سے حکومت چھینی. اس وقت دمشق میں, ڈمیسکس میں چلی گئی تھی, جو کیپٹل تھا وہ ڈمیسکس ہو گیا تھا, اور وہاں پر بنو عباس نے ان کو شکست دے کر وہاں کے جو تخت و تاج پہ قبضہ کر لیا. اب یہ بیسیکلی یہ ایسے جو ہے ایک ڈسکرپٹیو ایسے ہے, یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب بنو عباس آئے تو وہ ریٹریبیوشن کا عمل ہوا. انہوں نے جو بنو امیہ کے لوگ تھے انہیں چن چن کے مارنا شروع کیا. وہی جینوسائیڈ کا پروسیس وہاں پہ شروع ہو گیا, ٹٹ فور ٹیٹ. اب ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ مارے گئے. ان میں سے ایک بڑا انٹیلیجنٹ, بڑا ٹیلنٹڈ قسم کا ایک نوجوان تھا, عبد الرحمن اول کے نام سے وہ تاریخ میں جانا جاتا ہے. وہ کسی طرح سے سم ہو مینج کر گیا. یوفریٹس ریور اس نے دریائے فرات پار کیا اور پیلسٹائن پہنچ گیا. پیلسٹائن سے وہ کسی نہ کس طرح نارتھ افریقہ چلا گیا. وہ اس کا بیسیکلی نانکا پنڈ تھا. اس بربر نامی ایک قبیلہ تھا جو کہ بیسیکلی اس کا میٹرنل انکلز کیا تھا. انہوں نے ان کو پناہ دی. اس پناہ میں پھر وہاں پر وہ آگے موو کیا نارتھ افریقہ میں. تو وہاں پر دمشق سے آئے ہوئے کوئی سیرین ٹروپس تھے, کوئی شام کے کوئی قافلے تھے شام سے آئے, وہ فوجی دستے تھے.
وہ انفیکٹ بڑا ٹروپ تھا ایک. انہوں نے جب عبد الرحمن کی ابیلٹیز کو دیکھا, وہ پہلے سے بھی جانتے تھے, انہوں نے اس کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا. اس نے بجائے پیچھے آنے کے میڈیٹرینین کراس کیا اور یورپ چلا گیا, اور یورپ میں اس نے اسپین کو ٹارگٹ کیا, اور ایک ایک کر کے پھر اسپین کے تقریباً تمام شہر فتح کیے, اور اسپین پہ مسلمانوں کا راج شروع ہوا. اب اگر مین آئیڈیا دیکھیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی آپسی لڑائی ہے, اور پھر کس طرح سے یہ یورپ تک رسائی ہوتی ہے, اور وہاں پر مسلمانوں کا جو راج ہے. یہ جو فروعی مسائل ہیں یا کوئی ایسے مسالک کے اختلافات ہیں, ان کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اس ایسے کو پڑھنا ہے. چونکہ ہم بالکل بھی سیکٹیرینزم کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی کو اچھا یا برا کہنے والے نہیں ہیں. انفیکٹ ہم اس کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکیں. جہاں پہ ظلم کی بات ہے, ہم نے کہا واقعہ کربلا ایک ظلم عظیم ہے, جو کھل کے کہنے والی بات ہم نے کہی. کس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کہ فلاں خاندان, وہ ہمارا کام نہیں ہے. رائٹ نو ہم مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں, جو کہ ایک کرسچین نے لکھی ہے, تو وہ ڈنڈی نہیں مارے گا, اس نے نیوٹرل لکھنی ہے. اب عبد الرحمن بیسیکلی بڑا ایبل قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اب اس میں ذرا دیکھیے اس کا مین آئیڈیا ہم دیکھتے ہیں. This essay describes the enmity of the Muslims among themselves. اس میں آپ کو مسلمانوں کی آپس کی دشمنی یہ اس میں بیان کی گئی ہے, وہ نظر آئے گی. ایک ورڈ پکچر ہوتا ہے نا ڈسکرپٹیو ایسے, آپ کو ایک پوری لفظی تصویر نظر آئے گی. And the splendid regime of the Muslims in Spain, اور اسپین میں مسلمانوں کا شاندار دور حکومت has been discussed in detail. بڑے تفصیل سے اس پہ بحث کی گئی ہے. It brings before us the splendor and magnanimity. یہ ہمارے سامنے شان و شوکت اور عظمت پیش کرتا ہے of the Muslim rulers, مسلمان حکمرانوں کی in one of the European country, Spain. یورپ کے ایک ملک اسپین کے اندر کے کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ حکومت کی. اب اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں. اٹ از اے ڈسکرپٹیو ایسے. اگر چاروں قسموں میں دیکھا جائے تو ایک ورڈ پکچر پیش کرتا ہے آپ کے سامنے, ایک ڈسکرپٹیو ایسے ہے. اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی مسلم ہسٹری بریفلی. ہاں بریفلی اس لیے کہ بہت ڈیٹیل میں پیچھے نہیں گیا. وہاں سے شروع کیا جب بنو عباس نے, عباسید فیملی نے ٹیک اوور کیا, اور امیہ ڈائنیسٹی وہاں پہ ختم ہوئی, اور انہوں نے اپنا نیا مسکن ڈھونڈا. In fact, it shows a glimpse of a part of the Muslim history. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہسٹری کا ایک جھلک دکھاتا ہے ہمیں. In 750 750 میں کچھ کتابیں 760 لکھتی ہیں, لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ زیادہ تر متفق ہے کہ 750 میں the Abbasid family overthrew the Umayyad dynasty. عباسی خاندان نے بنو امیہ کا تخت و تاج الٹایا in Damascus, دمشق کے اندر. On attaining power, جب اختیار اور طاقت لینے کے بعد the Abbasids started merciless genocide. انہوں نے بے رحمانہ نسل کشی شروع کر دی of the Umayyad family. Similarly, بالکل اسی طرح the Umayyad treated the Sadat family, جس طرح سے بنو امیہ نے سادات کے ساتھ کیا تھا. It's a retribution. It's nemesis. One of the most talented young men of the family, امیید فیملی کا ایک بڑا ہی ٹیلنٹڈ نوجوان, escaped from the clutches of the Umayyads. وہ کسی نہ کسی طرح سے بنو امیہ کی جو روتھ لیس کلنگ کی کلچز, اس کے شکنجے سے کہیں نکلنے میں کامیاب ہو گیا. and reached Palestine. وہ فلسطین پہنچا somehow کسی نہ کسی طرح سے. From there he reached North Africa. وہ شمالی افریقہ گیا, where he met his میٹرنل انکلز, جہاں پر اس کے میٹرنل انکل سے ملاقات ہوئی, who were بربرز, جو کہ بربرز تھے, نامی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, فرام دی ڈسٹرکٹ آف نارتھ افریقہ, نارتھ افریقہ کے ایک ڈسٹرکٹ سے. دے آفرڈ ہم ریفیوج, انہوں نے اس کو پناہ پیش کی, اس نے انہیں پناہ لے لی وہاں پر. لیکن وہ وہاں پہ اسٹیگنٹ نہیں ہو گیا کہ وہاں بیٹھے روٹیاں کھاتا رہے نانکوں کی, تو اس سے تھوڑا سا موو کیا, تو وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ایک سیرین ٹروپ سے.
یعنی سیریا سے آیا ہوا، جہاں پر دمشق کا، سیریا کا یہ کیپٹل سٹی ہے، تو وہاں پر سیریا سے آیا ہوا، یعنی جو عباسیوں سے بھاگا ہوا ایک فوجی دستہ تھا، وہ بھی دمشق سے آیا تھا، تو وہ بھی ظاہر ان کے ظلم سے بھاگے تھے. ان کی ملاقات ہو گئی آپس میں عبد الرحمن کی اور ان کی، اور انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا اپنا لیڈر. اور انہیں ایک لیڈر چاہیے تھا، انہیں ایک ڈائمنشن چاہیے تھی. اس نے سب سے پہلے آرگنائز اور ری آرگنائز کیا آرمی کو، اینڈ کانکرڈ آل دی سٹیز آف اسپین ون بائی ون. اور اسپین کے تمام شہر ایک ایک کر کے اس نے فتح کرنے شروع کر دیے. عبد الرحمن ون strengthened himself. اس نے اقتدار، وہاں پر جب اقتدار لیا اسپین پہ، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو وہاں مضبوط کیا، شہر کو ڈیولپ کیا، فزیکل انفراسٹرکچر اس کا ٹھیک کیا، ڈیولپمنٹ کے کام کیے شہر کے اندر. آپ دیکھیں یعنی اس دور میں جو اسٹریٹ لائٹس کا کانسیپٹ ہے، پکی سڑکیں، یہ وہ، جس کے کو 1000 سال بعد انگلینڈ میں یا لنڈن میں کچی گلیاں تھیں، تو تب وہاں پر پکی گلیاں اور اسٹریٹ لائٹس کا کانسیپٹ دیا تھا. اس نے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے شہروں کو بالکل اسٹرینتھن کیا اور بیوٹیفائی کیا شہروں کو، اسپین کے شہروں کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا. آفٹر عبد الرحمن ون، یعنی اس کی جو سروسز کے بعد اس نے کافی وہاں اسٹرینتھن کر دیا. بہرحال ایک ٹائم ہوتا ہے انسان کا، اس کا ایک ٹائم سپین ختم ہوا، تو اس کے بعد جو اس کے جانشین تھا وہ کوئی قابل نہیں تھا، اس کا بیٹا کوئی قابل آدمی نہیں تھا. تو وہ جو انفیکٹ 30 ایئرس کا ایک سپین تھا، وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں رفٹس وہاں پہ بھی شروع ہو گئے اور وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. لیکن کچھ لکیلی ایسا ہوا کہ اس کا گرینڈ سن عبد الرحمن اول کا، فرسٹ کا جو پوتا تھا عبد الرحمن 3، عبد الرحمن جو ثالث یعنی سوئم تھا، وہ ٹک اوور دی چارج ایٹ دی ایج آف 30. اس نے 30 سال کی عمر میں اقتدار سنبھالا. بہت ہی ٹیلنٹڈ، بالکل اپنے دادے سے کی کوالٹیز رکھنے والا، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دادا سے کوئی 2 قدم آگے. میڈ اسپین ایز ون آف دی ماڈل ان دی ورلڈ، دنیا کے اندر ایک ماڈل کنٹری بنا دیا اس نے اسپین کو. اینڈ اٹ واز دین، یہ تب کی بات ہے کہ ایک کرسچین مشنری نے اس کو کہا تھا، اس کا کیپٹل دیکھا جب کرتبہ کو دیکھا تو اس نے وہ یہ کہے بنا نہ رہ سکا تھا، اٹ از دی جیول آف دی ورلڈ، یہ دنیا کا ہیرا ہے. ان فیکٹ یہ جیول آف دی ورلڈ اس کارڈوا یعنی کرتبہ شہر کو کہا تھا، اور یہ سروسز دی تھی مسلمانوں نے. اور یہ ان کی سروسز کی بدولت یہ بات کفار کے منہ سے نکلی کہ اگر کوئی منتظم ہو تو عبد الرحمن سوئم جیسا، اور اگر شہروں کو ڈیولپ کرنا ہے، ملک کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے ہر اینگل سے، اکانومی کے اعتبار سے، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اور ان کی فارن پالیسی کے اعتبار سے، ان کی انٹرنل پالیسی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے انہوں نے اسپین کو مضبوط ترین. بات یہاں تک نہیں آئی، خوبصورت باغات، خوبصورت سڑکیں بنانے تک نہیں رہے. خوبصورت انداز میں ملک کو آگے بڑھانا ہو تو آپ کو تعلیم پھیلانی پڑتی. بہترین قسم کے وہاں پہ تعلیمی ادارے بنائے گئے، ایسے تعلیمی ادارے کہ اس دور میں ایشیا سے، افریقہ سے اور یورپ سے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے. یورپ سے وہاں پہ لوگ پڑھنے آتے تھے مسلم یونیورسٹیز کے اندر، جس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں وہاں پہ. آج بھی آپ جا کر اگر کسی کو موقع ملے تو اسپین میں جا کے دیکھ سکتا ہے وہ چیزیں جو مسلمانوں کے ناموں سے تھی، اور جو کرسچنز نے ٹیک اوور کرنے کے بعد چرچز میں بدلی یا اپنی چھاپ لگا دی. یہاں پر اقبال نے اذان بھی جا کے دی تھی، تو انفیکٹ وہ ہمیں یاد ہی دلایا تھا کہ یہ تھی ہماری گلوری، یہ تھی ہماری عظمت. یہ اس کا لنک وہاں سے بنتا ہے. یہ مسلمانوں کا ایک دور حکومت تھا. عبد الرحمن سوئم کے بعد، ان کے وفات کے بعد الحکم ایک اور بڑا ایبل ایڈمنسٹریٹر یہ آیا، جس کا اگر اس سیریز میں دیکھا جائے تو آخری قابل حکمران تھا
بنو امیہ سے جس نے اسپین میں حکمرانی کی. ہم یوں کہہ لیتے کہ مسلمانوں میں سے الحکم اسپین کا وہ آخری رولر تھا, پھر اس کے بعد دور جو تھا وہ نیچے آنا شروع ہوا. ان فیکٹ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں تو ان کی انٹرسٹ تھی, لیکن الحکم کا جو مین انٹرسٹ تھا وہ بہت بڑا ایک لرنڈ بندہ تھا, فلاسفر تھا, رائٹر تھا, اور علم و ادب کا بڑا شائق تھا. اس نے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور اتنی بڑی بڑی لائبریریز بنائی, اتنا شوقین تھا کہ اسے پتا چلا کہ کسی جگہ کوئی رائٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, تو اس نے اس رائٹر کا پہلا ایڈیشن لینے کے لیے اس وقت 4 لاکھ دینار میں اس کو بک کروا دیا کہ پہلا ایڈیشن ہمیں ملنا چاہیے. یعنی اتنا زیادہ علم و ادب کا یہ شائق تھا. انہوں نے بات صرف سڑکیں بنانے یا روڈز تک یا پارکس بنانے تک نہیں رکھا. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی فوج کو بھی مضبوط کیا, ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کو بھی مضبوط کیا, ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی معیشت, اپنی اکانومی کو بھی اسٹرانگ کیا. ڈیفینیٹلی اس دور میں وہاں پر انہوں نے چمڑے کی صنعت, برتن سازی کی صنعت, گلاس ویئرنگ, سلک ریئرنگ, ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت, اور وہ بہت سارے ایسے پھل ہیں ایگریکلچر میں آپ دیکھیں جو وہاں کی انفیکٹ کلائمیٹ میں ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے عرب سے امپورٹ کر کے ڈفرینٹ کنٹری سے, جس میں کھجور ہے, جس میں زعفران وغیرہ ہے, انگور ہے, یہ ان کی دیے ہوئے, انار وغیرہ یہ ان کے دیے ہوئے تحفے ہیں جو وہاں پر انہوں نے اگائے اور اس کے باغات لگائے. اور خاص بالخاص آج جو یونیورسٹیز یا تعلیمی ادارے ہیں یہ وہاں پر مسلمانوں کی دین ہے, جس سے اب دوسرے لوگ بینیفٹ لے رہے اور بینیفٹ لے کے آج دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سے ہیں. اور لب لباب یہ کہ سمجھانا اس میں یہ مقصود ہے, اس ایسے ڈسکرپٹیو ایسے کا بتانا کہ یہ تمہاری شان تھی, تم یہ ہوا کرتے تھے مسلمانوں, تم یہ ہوا کرتے تھے, یہ تمہارا ماضی تھا اور آج تم کہاں کھڑے ہو. بیٹا کبھی بھی کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے, نہ کل کی, نہ آج کی, نہ آنے والے کل کی, یہ فلسفہ نہیں بدلے گا, کبھی نہیں بدلے گا. یہ فلسفہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, یہ فلسفہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کہ آپ تعلیم کے بنا ترقی نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تعلیم کے بنا کیا کاروبار کروا دیں پیسے آ جائیں گے. پیسے تو آ جائیں گے, انہیں یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. ہر طرح کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن سے لے کے ادب تک, دنیا سے لے کے دین تک, ہر طرح کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ملکوں نے ترقی کرنی ہو. میں پہلے بھی کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں, چائناز وے ٹو پروگریس میں چائنا, ساؤتھ کوریا, جاپان, وہاں پر پہلے 6 سال صرف اخلاقیات یعنی ایتھکس پڑھایا جاتا ہے, سلیبس اس کے بعد شروع ہوتا ہے, مینرزم پڑھائے جاتے ہیں. اب اگر آپ ایسے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ رواج تو مسلمانوں نے ڈالا تھا, تو لے کوئی اور گیا. ہم اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ, اگر آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ کبھی اختیار آتا ہے تو کوشش ضرور کیجئے گا. ہم صرف تاریخ میں نہ پڑھتے رہیے گا, کوئی تاریخ آپ ضرور بنائیے گا. یاد رہے بیٹا, کامیابی ہے آج, ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 6 مہینے, سال بعد ماضی ہو جائے گی. فلاں نے ٹاپ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ فلاں چیز اچیو کی, یہ ہوتی کامیابی. کامیابی بھول جاتی ہے, مثال کبھی نہیں بھولتی. مثال قائم کرنا, مثالیں بھولتی نہیں ہے, یہ بھولی نہیں جاتی, یہ دی جاتی ہے. مثال بننا, بالکل تاریخ بننا. آج آپ کا دور ہے, آپ کیا تاریخ بنا کے جاتے ہو, یہ آپ سے یہ ایسے ایکسپیکٹ کرتا ہے. انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ 2 لیکچرز میں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. ٹل دین بیٹا, آئی ہوپ
آپ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے پڑھانے سے پہلے ٹیکسٹ کا خود ریڈ کریں گے تاکہ جب میں پڑھا رہا ہوں آپ آرام سے اور آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. اپنے کام کو ریگولیٹ کیجئے گا, خود کو آرگنائز کریں, منظم کریں اور واپس لائیں اپنے آپ کو, تیزی سے واپس لائیں اپنے کام کی طرف. بیٹا وقت مشکل ہے پر کٹ جائے گا, اور یاد رہے ہمیشہ ایسا نہیں رہنا ہوتا, وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ انشاءاللہ ادارے بھی کھل جانے ہیں, ہم نے سامنے بھی آ جانا, امتحان بھی ہونے ہیں, یہ جان چھوٹی نہیں رہنی. تو جان نہ چھڑائیے گا. اگر جو لوگ جان چھڑاتے ہیں پھر جان انہیں چھوڑ دیتی ہے. وقت گزارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. وقت گزارنے کے بیٹا 2 طریقے ہیں. آپ وقت کو گزار لیں یا وقت آپ کو گزار دے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.